دبئی میں پام جمیرہ کی کنسٹرکشن کا کام زوروں شوروں سے چل رہا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا پام ٹری شیپ کا آئی لینڈ ہونے جا رہا تھا، جس پر پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی تھیں۔ 5 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا یہ انجینئرنگ کا ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس کو ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انجینئرز کو لگ رہا تھا کہ شاید اس پروجیکٹ میں سب سے مشکل ترین کام سمندر کی لہروں سے مقابلہ کر کے اس پر آئی لینڈ بنانا ہے، لیکن ان کا اصل امتحان تو تب شروع ہوا جب آئی لینڈ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ جی ہاں، یہ بات ہے 2003 کی، جب پام جمیرہ آئی لینڈ کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اب باری تھی اس پر ولاز، ہوٹلز اور شاپنگ مالز بنانے کی۔ تبھی یہ نوٹس کیا گیا کہ آئی لینڈ آہستہ آہستہ واپس سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ یعنی اگر یہ خالی آئی لینڈ ہی سمندر کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، تو جب اس پر ہزاروں بلڈنگز بنائی جائیں گی تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، یہ امیجن کرنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے۔ اس مسئلے کو لے کر آئی لینڈ پر کنسٹرکشن کے کام کو روکنا پڑ گیا، کیونکہ نہ صرف یہ بہت خطرناک معاملہ تھا بلکہ یہ دبئی کے شیخ کی عزت کا بھی سوال تھا، جن کے پروجیکٹ کو پوری دنیا دیکھ رہی تھی۔ ہزاروں اسکوائر کلومیٹر پر پھیلے ہوئے آئی لینڈ کو واپس سمندر میں ڈوبنے سے کیسے روکا جائے، یہ سمجھنا پوری پروجیکٹ ٹیم کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ اس مسئلے کو کسی بھی صورت میں جلد از جلد راستے سے ہٹانا ضروری تھا، کیونکہ یہ دبئی کے شیخ کی عزت کا سوال تھا۔ ناظرین، عربین گلف میں 5 کلومیٹر تک پھیلا یہ ہے انجینئرنگ ہسٹری کا ایک ایسا میگا پروجیکٹ جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پام جمیرہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی اصلی شکل صرف آسمان سے ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس پورے آئی لینڈ کو بنانے میں حیرت انگیز طور پہ 40 نہیں، 50 نہیں، بلکہ پورے 900 ارب روپیوں کا خرچہ ہوا تھا۔ یہ آئی لینڈ نہ صرف دبئی میں بلکہ پوری دنیا میں اپنے پوش ولاز، لگژری ہوٹلز، بیچ کلبز اور یہاں سے دکھنے والے دلکش نظاروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ صرف ریت اور پتھر سے بنائے گئے اس آئی لینڈ کو نہ صرف سمندری طوفان سے بلکہ ارتھ کویکس اور سونامی سے بھی خطرہ رہتا ہے، لیکن پھر بھی 18 سالوں سے یہ آئی لینڈ سٹی عربین گلف میں فخر سے کھڑی ہے، جو کہ اس کو بنانے والے انجینئرز اور ورکرز کی خون پسینے کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس ناممکن پروجیکٹ کو انجینئرز نے کس مشکل ترین مرحلے سے گزر کر ممکن بنایا، ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے ان مشکلات کا سولوشن نکالا گیا، یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چیلنج نمبر 1، کیونکہ دبئی کے پاس سے تیل ختم ہو رہا تھا، اسی وجہ سے اب دبئی کے سروائیول کا صرف ایک ہی طریقہ بچا تھا، اور وہ تھا ٹورزم۔ یہ بات ہے 2001 کی، جب دبئی پہلے ہی برج العرب بنا کر ویسٹرن ٹورزم اپنی طرف اٹریکٹ کر بیٹھا تھا۔ اس آئی لینڈ کا ڈیزائن بنانے کے لیے انہوں نے اپنے خاص لوگ لگا دیے۔ سلطان احمد بن سلیم، جن کو اس ٹاسک پر لگایا گیا تھا، انہوں نے شیخ کو ایک سرکولر شیپ آئی لینڈ کا ڈیزائن پیش کیا۔ اس شیخ نے یہ ڈیزائن فوراً ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ اس بار شیخ نے خود ڈیزائن بنانے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں تو کوئی ڈیزائن سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر شیخ ایک ایسا ڈیزائن میدان میں لے کر آئے جو کچھ اور نہیں بلکہ ایک پام ٹری کی شیپ تھی۔ کاغذ پر ڈیزائن تو بن چکا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آج سے پہلے کسی نے بھی اس شیپ کا اتنا بڑا آئی لینڈ نہیں بنایا تھا۔ چیلنج نمبر 2، چیلنج صرف یہ نہیں تھا کہ صرف یہ پام ٹری شیپ کا آئی لینڈ بنانا ہے، بلکہ یہاں ایک پوری سٹی کو بھی بسانا۔ جی ہاں، شیخ کے پاس جو آئیڈیا تھا، اس نے انجینئرنگ ٹیم کے چیلنج کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ آئی لینڈ کو پوری طرح سے نیچرل مٹیریل سے بنایا جائے، یعنی یہ آئی لینڈ ریت اور پتھروں سے بنایا جانا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس پورے پروجیکٹ میں استعمال ہونے والی ریت اور پتھر اتنے زیادہ تھے کہ ان سے 2.5 میٹر اونچی ایک ایسی دیوار بن سکتی ہے جو حیرت انگیز طور پہ پوری دنیا کا ایک گول چکر لگا سکتی ہے۔ اتنے زیادہ پتھر اور ریت کہاں سے آئے گی، یہ تو ایک الگ ہی مسئلہ تھا، لیکن دبئی کے سمندر میں ایک ایسا آئی لینڈ سٹی بننے جا رہا تھا جس کو دن رات سمندری لہروں سے مقابلہ کرنا تھا۔ اسی لیے اس آئی لینڈ کو بنانے کے لیے دبئی کے شیخ کو دنیا کی بیسٹ انجینئرنگ ٹیم چاہیے تھی۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے ہالینڈ کی ایک کمپنی سے کانٹریکٹ کیا گیا۔ سب سے پہلے انجینئرنگ ٹیم کو یہ پلان کرنا تھا کہ پام ٹری شیپ کے آئی لینڈ کو سمندری طوفان اور خطرناک لہروں سے کیسے بچایا جائے گا۔
اس کا صرف ایک ہی سولوشن تھا کہ پام ٹری شیپ کے چاروں طرف سمندر کی لہروں کو روکنے کے لیے پتھروں سے ایک کروڈ شیپ کا آئی لینڈ بنایا جائے جس کو بریک واٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اب ٹائم تھا وہ ساری کیلکولیشنز کرنے کا جس سے یہ معلوم پڑے گا کہ کیا عربین گلف کے اس حصے میں بریک واٹر آئی لینڈ بنایا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں۔ سمندر کی لہریں جو کئی فٹ تک اونچی ہوتی ہیں اور جو اپنے بیچ میں آنے والی تمام چیزوں کو نگل بھی سکتی ہیں۔ کیلکولیشن سے معلوم پڑا کہ عربین گلف اس پروجیکٹ کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے کیونکہ گلف کے انٹری پوائنٹ پہ یہ تمام لہریں اپنی پاور کم کر لیتی ہیں۔ لیکن طوفان کا خطرہ ابھی بھی باقی تھا جو اس آئی لینڈ سٹی کو ٹف ٹائم دے سکتا تھا۔ انجینئرز کی ابھی فائنل کیلکولیشنز چل ہی رہی تھی کہ ان پر ایک ایسا پہاڑ توڑ دیا گیا جس سے مقابلہ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ چیلنج نمبر 3، وہ مصیبت یہ تھی کہ دبئی کے شیخ نے انجینئرنگ ٹیم کو ریسرچ پر زیادہ ٹائم ضائع کرنے سے منع کر کے جلد از جلد کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کرنے کا حکم دیا۔ نارملی اس قسم کے میگا پروجیکٹ کو بنانے میں 15 سال لگتے ہیں، لیکن شیخ نے اس پورے آئی لینڈ اور اس پر بنائی جانے والی سٹی کے لیے صرف اور صرف 5 سال رکھے تھے۔ یہ ٹارگٹ ملتے ہی انجینئرنگ ٹیم کی تو جیسے ہوا ہی نکل گئی تھی۔ ایک طرف ان کی ریسرچ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اور دوسری طرف ان کو یہ پورا پروجیکٹ صرف 5 سالوں میں کمپلیٹ کرنا تھا۔ بغیر ٹائم ضائع کیے 2001 میں آئی لینڈ کی آؤٹر وال یعنی بریک واٹر کی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر دیا گیا، یہ جانتے ہوئے کہ فائنل کیلکولیشنز کرنا باقی تھا اور ایک چھوٹی سی بھی غلطی ایک بہت بڑی آفت کو دعوت دے سکتی ہے۔ ابھی انجینئرنگ ٹیم کے کچھ سمجھ آیا ہی تھا کہ ایک خوفناک حادثہ ہو گیا۔ سپٹمبر 2001 میں 9/11 کا افسوسناک واقعہ ہوا اور اس واقعے کی وجہ سے پوری دنیا کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ لوگوں نے اس پروجیکٹ پہ کام کرنے والے 1200 فورن انجینئرز کو دبئی میں خطرہ ہونے لگا اور انہوں نے واپس ہالینڈ روانہ ہونے کا پلان بنا لیا، لیکن دبئی کے شیخ نے ان کو سیکیورٹی کا یقین دلایا اور پروجیکٹ کو دوبارہ کنٹینیو کرنے کا حکم دیا۔ چیلنج نمبر 4، نومبر 2001 میں ایک بار پھر سے آئی لینڈ کی آؤٹر وال کا کام سٹارٹ کر دیا گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پام جمیرہ کے ٹری شیپ کو بچانے کے لیے پہلے آؤٹر آئی لینڈ یعنی بریک واٹر کو بنانا ضروری تھا۔ اس پورے پروجیکٹ کے 2 الگ الگ حصے تھے۔ ایک تو تھا اس کا یہ پام ٹری شیپ جس کو ٹوٹلی ریت سے بنانا تھا۔ ریت سے بننے والے اس پام ٹری آئی لینڈ کو سمندر کی لہریں نقصان نہ پہنچائیں، اسی وجہ سے اس کو چاروں طرف سے ایک آؤٹر آئی لینڈ پروٹیکٹ کرے گا، اور یہ آؤٹر آئی لینڈ صرف ریت نہیں بلکہ یہ ہیوی پتھروں سے بنایا جائے گا۔ دبئی جہاں صرف ریگستان اور پانی پایا جاتا ہے، یہاں سے اتنے سارے پتھر ارینج کرنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ایکسکیویشن ٹیم کو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی 16 الگ الگ لوکیشنز پر پہاڑوں سے پتھر نکالنے کا ٹاسک دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پہ صرف ایک دن میں 40,000 ٹن پتھر آئی لینڈ سائٹ تک پہنچائے جاتے تھے۔ یہ ٹوٹل 217 بوئنگ 747 جہاز کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ یہ چیک کرنے کے لیے ڈائیورز 30 میٹر پانی کے نیچے جاتے تھے اور ہر ایک پتھر کی پوزیشن چیک کر کے باہر بیٹھی ٹیم کو اوکے کا سگنل دیتے تھے۔ ناظرین، پام جمیرہ کا ٹری جس کو صرف ریت سے بنایا جانا تھا، اس آئی لینڈ میں لگنے والی ریت کا وزن 13 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ تھا۔ یہاں وہ ریت استعمال نہیں ہو سکتی تھی جو دبئی کے ریگستان میں پائی جاتی ہے، تو آخر انجینئرنگ ٹیم نے اتنی ساری ریت کا بندوبست کہاں سے کیا؟ اور جب آئی لینڈ پوری طرح سے کمپلیٹ ہونے کے بعد واپس سمندر میں ڈوبنے لگا تو آخر اس مصیبت سے نکلنے کے لیے انجینئرز کو کس حد تک جانا پڑا، یہ سب آپ جان سکیں گے اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔